رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن 3 رات رہے۔ چوتھے دن عبداللہ بن القیت جو راستہ دکھانے کے لیے جن کو اجرت پر مقرر کیا گیا تھا، وہ صاحب 2 اونٹنیاں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پال رکھی تھی ان کو لے کر آئے۔ اب 3 اونٹنیوں پر، ایک اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی اور آپ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ یا فہیرہ بن عامر، اور تیسری اونٹنی پر وہ راستہ دکھانے والے صاحب عبداللہ بن القیت۔ یہ تینوں حضرات غار ثور سے نکلتے ہیں، اور ادھر مکے میں 3 دن تک 100 اونٹوں کی خواہش میں لوگوں نے بہت ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں۔ کہیں بھی جب نہیں ملتے تو ہمت جواب دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر جا چکے ہیں، اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ یہ قافلہ 3 اونٹنیوں کا 4 آدمیوں پر مشتمل۔ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ربیع الاول کو مکے سے سفر شروع کیا، وہاں 3 دن رہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کر مکے کے جو نیچے کا حصہ ہے ادھر سے ہوتے ہوئے ایک لمبا چکر لے کر وہ صاحب غیر معروف راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف لے کر نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ ایک خاتون جن کا نام معبد ہے، وہ اپنے کچھ بکریوں کے ساتھ ایک جگہ وہ اور ان کے شوہر رہتے ہیں۔ تو ان حضرات نے، اس قافلے والوں نے ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے کھجور یا کوئی بھی چیز ہو تو ہم قیمتاً دے کر لینا چاہتے ہیں۔ معبد نے کہا کہ ہمارے یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھا خیمے میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو بکری بندھی ہوئی ہے، تو اس خاتون نے کہا وہ بالکل لاغر ہے، کمزور دبلی، چل کر نہیں جا سکتی، اس لیے یہاں بندھی ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا دودھ پینا چاہتے۔ اس خاتون نے کہا کہ اس میں کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بکری کو تو لاؤ۔ پھر بکری لائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اس بکری سے دودھ دھونا شروع کیا، تو اتنا دودھ جمع ہو گیا کہ 7-8 آدمی جسے کھا پی سکیں، اور بچ بھی گیا۔ پھر وہ خاتون فوراً سمجھ گئی یہ کوئی بڑے اللہ کے ولی۔ پھر ان خاتون نے ایمان لایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، فہیرہ بن عامر اور صاحب رستہ بتانے والے وہاں سے نکلتے اور آگے کی طرف چلتے۔ مکے میں ابھی بھی جو لالچی لوگ تھے، 100 اونٹوں کی جن کو لالچ تھی، وہ خاموش نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ 3 دن کے بعد ہمتیں کمزور ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ اور ادھر یہ قافلہ چلتا ہے اور چلتے چلے جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے تقریباً 11 دن کا سفر رہا ہے یہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ۔ اور آج اللہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ بلٹ پروف ٹرینوں میں صرف 2 گھنٹے میں سفر ہو رہا ہے۔ مکے سے مدینے کا جو سفر فی الحال ہو رہا ہے صرف 2 گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ 11 دن تک ڈرتے ڈراتے یہ قافلہ نکلتا ہے۔ آگے درمیان میں بھی کچھ واقعات ہوئے، وہ واقعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے
تو صحابہ اور حضور کی سیرت کو پڑھنا ہو، تب آپ کو جا کر معلوم ہوگا کہ اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، جس کی آپ ناقدری کر رہے ہیں، جس کی آپ ناشکری کر رہے ہیں۔ رشیا جب 1991 میں آزاد ہوا تو وہاں ایسے بے شمار خاندان تھے جو صرف قرآن دیکھنے کے لیے 40 60 سال سے ترس رہے تھے کہ قرآن کیسے ہوتا ہے۔ پورے قرآن کے حافظ ہیں، بیہات یاد ہے، لیکن قرآن عربی کیسا ہوتا ہے ان کو تک انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ آج الحمدللہ ہمارے سامنے سب چیزیں موجود ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں، یہ بڑے دل کی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر بنی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد